السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. اور امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. اور السلام علیکم کھلاڑی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں کھلاڑی صاحب آپ؟ جی اللہ کا بہت بہت فضل ہے اور آپ کی دعا ہے. اچھا جی، تو پروفیسر صاحب آج میچ تھا بٹوین افغانستان اور ساؤتھ افریقہ، جو کہ ساؤتھ افریقہ جیت گیا، لیکن کافی مشکل پڑی ہے ویسے ساؤتھ افریقہ کو. آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ویسے ساؤتھ افریقہ تو دیکھیں چوکرز نام دیا گیا، اور جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو پہلے یا دوسرے جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اسی میں ہم نے سب نے اس پہ ایگری کیا تھا کہ یہ چوک کریں گے کہیں نہ کہیں. اور آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جب انہوں نے 6-7 آؤٹ کر دیے تھے، 6 آؤٹ کر دیے تھے اوپوننٹ کے، تو اس وقت ان کے صرف غالباً 100 106 110 کے قریب ان کا سکور تھا، اور لگ رہا تھا کہ 150 سے نیچے نیچے وہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ کمال ہو گیا، اور جو ٹیم ہے افغانستان کی، انہوں نے بڑا اچھا فائٹ بیک کیا اور کمال کر دیا. انہوں نے ایسا زبردست بیٹنگ کی، بلکہ ان کا تو جو ایک آل راؤنڈر کے لیول کا پلیئر ہے اس نے اپنا سکور جو ہے وہ 97 پہ پہنچا دی. اور اگر یہ آؤٹ اس کا اپوننٹ جو ہمارا بالر ہے وہ آؤٹ نہ ہوتا دوسرے اینڈ پہ، ٹیل اینڈر تھا ظاہر ہے، تو اس نے 100 کر لینا تھا. لیکن بہرحال مجھے ساؤتھ افریقہ کی بالنگ پہ بہت زیادہ اعتراضات ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی لوز بالنگ کی ہے اس کے بعد، خاص طور پہ آخری 25 اوورز میں، اور کوئی خاص انہوں نے وکٹس نہیں لی. مجھے نہیں لگتا کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ سیمی فائنل کے قابل ہے، اور آسٹریلیا جیسی اسٹرانگ ٹیم کے اگینسٹ ان کی پرفارمنس میرا نہیں خیال کہ اچھی ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ اننگ میں بھی ساؤتھ افریقہ نے جب بیٹنگ کی تو ان کی 5 وکٹیں بہت جلدی گر گئی تھی. تو بس ان کو تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ کسی طرح عزت بچا کے جو ہے ہارنے سے بچ کے، بہرحال یہیں پہ جو ہے وہ افغانستان کا سفر جو ہے وہ آفیشیلی تمام ہو گیا اور وہ ایگزٹ کر گیا ہے ورلڈ کپ سے. لیکن میں سیلوٹ کروں گا افغانستان کرکٹ ٹیم کو کہ انہوں نے بہت اچھا اوور آل پرفارم کیا اور بڑی سپیڈی انہوں نے پروموشن کی اپنی. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں سری لنکا کو اور باقی زمبابوے، ایون جو ویسٹ انڈیز ہے، وہ ابھی ان سب سے اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے اس وقت افغانستان کی. تو یہ میرا آج کے میچ نو ڈاؤٹ افغانستان پلیڈ ویری ویل. کھلاڑی صاحب ساؤتھ افریقہ کی جو ویک پرفارمنس ہے یہ تو مطلب کہ تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور میرے خیال سے یہ بائی لک سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں جی، میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ بائی لک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے یہ لوگ ٹورنامنٹ کھیلیے تو انہوں نے تو تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. مطلب جب ان کا جی چاہا تو انہوں نے 400 کیا، جیسے کہ آسٹریلیا کے اگینسٹ اور ایک اور بھی ٹیم تھی ان کے اگینسٹ، اور جب ان کا جی چاہا تو انہوں نے جی ٹوٹل ٹیم پوری 83 پہ آؤٹ ہو گئی. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ تھی کہ ایک ٹیم ہے کرکٹ کی دنیا میں جو کہ پاکستان کی ٹیم ہے. تو اب یہ دوسری ٹیم ایسے ہی بالکل یہ بھی پاکستان کے نقش قدم پہ جا رہی ہے، تو اللہ خیر. کچھ کہہ نہیں سکتے. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا جو سیمی فائنل ہوگا اٹس ویری انپریڈکٹیبل. جیسے یہ مطلب یا تو یہ بالکل ون سائیڈڈ ہوگا، یا پھر ویسے ہی ہوگا جیسے انہوں نے پہلے آسٹریلیا کو ہرایا تھا. لیکن اٹ ول بی یہ مطلب میرے خیال میں جو ٹیم انڈیا کو مقابلہ دے گی فائنل میں، تو آئی ہوپ آسٹریلیا کین میک اٹ، کیونکہ مزہ آئے گا پھر تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑا ادروائز اٹ ول بی ویری ون سائیڈڈ. اوکے جی پروفیسر صاحب، آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے سو فار، میرے 2 نیوز ہیں لیکن اب میں پہلے سے شروع کرتا ہوں کہ جو آئی سی سی ہے انہوں نے سری لنکا کی جو ممبرشپ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور ود دی امیڈیٹ ایفیکٹ. اس پہ روشنی ڈال دیتا نا. اس پہ جو روشنی ہے وہ تو دیکھیں جی، ہمارے پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے پی سی بی، اس کا بھی تقریباً وہی حال ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا تھوڑا بہت ذرا انفلوئنس زیادہ ہے بنسبت سری لنکا کے، تو اس لیے اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. ورنہ سری لنکا کو جو سسپینڈ کرنے کی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ بہت زیادہ وہ ایون بنگلہ دیش سے بھی وہ ہار گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل باٹم پہ آ گئے ٹیبل کے، اور وہ کسی قابل ہی نہیں ان کی ٹیم رہی. جبکہ ایک وقت تھا کہ یہ ورلڈ کپ بھی ون کیا انہوں نے 1996 میں. تو انہوں نے پھر اس میں جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ تھوڑی سی شروع کر دی اور انفلوئنس تھوڑا سا ڈالا،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی سی سی کے چونکہ رول میں لکھا ہوا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو لوکل کرکٹ بورڈز ہیں کسی بھی کنٹری کے نیشنل کرکٹ بورڈز اس میں کہ بہت زیادہ انفلوئنس گورنمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ بہت زیادہ انفلوئنس تھا تو وہ آئی سی سی کے رولز جو ہے وہ فل پورے نہیں ہو رہے تھے، تو آئی سی سی نے ود امیڈیٹ افیکٹ اب سے تقریباً 15 منٹ پہلے سسپینڈ کر دیا ہے. اور اب ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ سری لنکا نام کی کوئی ٹیم اس وقت آئی سی سی کی لسٹ پہ نہیں ہے اور سری لنکا اس وقت کوئی بھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیل سکتا. اوکے کھلاڑی صاحب، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ جو دوسری نیوز ہماری ہے کہ بابر اعظم ڈیسائیڈ ٹو ریزائن ایز اے کیپٹن فرام ODI اینڈ T20. یہ تو سیم سچویشن بن رہی ہے جیسے کہ سری لنکن گورنمنٹ انفلوئنس کرتی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ سیم پوزیشن تو پاکستان کی بھی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میرے خیال میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے، اگر وہ جس ایریا میں بھی ہو رہا ہے، تو اٹ از بیسکلی آل ان این ایگریمنٹ ود انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور اس وجہ سے ان کو یہ چھٹی دے دی گئی ہے کہ چلیں یار، آپ ہماری بات مانتے ہیں، اچھے بچے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، آپ کو ہم کرکٹ وغیرہ پہ نہیں کریں گے. ورنہ اگر مطلب ٹو بی آن دا فیئر سائڈ، جیسے کہ اگر سری لنکا کا انہوں نے کیا ہے، تو اگر یہی چیز ہم پاکستان پہ اپلائی کریں گے تو وی ہیو گاٹ آل دا فیکٹس اینڈ فگرز ان دا پلیس. آپ نیوز پہ اٹھا لیں، کوئی بھی وہ دیکھ لیں. جیسے مطلب وسیم اکرم کے نے اپنے اس شو میں کہا تھا کہ یہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کی ABC کا بھی نہیں پتہ، اور یہ لوگ آ کے یہاں پہ چلا رہے ہیں. تو اٹس دا سیم، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے مطلب سری لنکا والوں کو تھوڑی سی مطلب میرے خیال میں ڈپلومیسی پہ کام کرنا پڑے گا، یا کہ جو پاپا جی کہتے ہیں تو ان کی ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے. دوسرے نیوز جو آپ ابھی بتا رہے تھے بابر اعظم، تو آئی تھنک in my opinion بابر اعظم is a very good cricketer. He is a very good batsman and that's it. He has got no charisma for being as a captain and motivates them and all that. تو جب ایک کیپٹن پہ مطلب الٹا اس کو لوگ اس کے ساتھ اس کو مطلب چیلنج کریں اور وہ اس کو پاس جواب نہ ہو، تو I think he's a good guy. وہ ایک شریف سا آدمی ہے اور دیٹس اٹ. اس بیچارے کو اس میں وہ کرسمہ نہیں ہے جو ایک کیپٹن میں ہونا چاہیے. ہی از اے ویری گڈ پلیئر اینڈ دیٹس اٹ. تو میرے خیال میں جو لیڈرشپ کیپیبلٹیز ہیں پاکستانی ٹیم میں اس وقت، جو ایک ہی یا دو پلیئر، میں کہوں گا ایک ہی پلیئر ہے، رضوان، جو کہ ہم اس کو ایز اے کیپٹن کنسیڈر کر سکتے ہیں. شاہین شاہ افریدی بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، لیکن وہ ہی از ٹو ایموشنل. تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے بٹ لائک جب پلیئرز پرفارم نہیں کریں گے اور وہ، تو ہی ول ٹیک اٹ ویری سیریس، اور اس کا وہ غصے والا ہے، تو اس سے پھر تھوڑی سی ٹیم میں پھوٹ پڑے گی. تو ٹیمپرامنٹ اچھا ہونا چاہیے کیپٹن کا. بابر اعظم کا ٹیمپرامنٹ اچھا تھا، لیکن ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر انفارچونیٹلی. تو میرے خیال میں رضوان کو دینی چاہیے کیپٹنسی. آئی تھنک اٹ ول ہیو اے پازیٹیو افیکٹ. پروفیسر صاحب، آپ کے خیال میں کون کیپٹن ہونا چاہیے؟ ویسے دیکھا جائے تو رضوان بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے اور شاہین شاہ افریدی بھی ہے. میرے حساب سے تو اور بھی بہت سے پلیئر ہیں. جس طرح پاکستان کیپٹن بناتا ہے اور چوز کرتا ہے، وہ اسی کو بناتا ہے جس کو کہ ٹیم سے نکالنا ہو. تو میرا خیال میں کہ اب رضوان کا ہی نمبر ہے ٹیم سے نکلنے کا، تو اسی کو کیپٹن ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بابر اعظم نے بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، جس کے اوپر میں تھوڑا سا مذمت بھی کروں گا. اس نے مائک پہ آ کے یہ کہا ہے کہ مجھے جو آپ لوگ ٹی وی کے اوپر مشورے دیتے ہیں وہ دینا بہت آسان ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، لیکن گراؤنڈ میں کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے مجھے مشورے دینے ہیں تو وہ مجھے میسج کر دیا کرے، میرا نمبر سب کے پاس ہے. یہ غیر ذمہ دار قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح کا ڈائریکٹ پرسنل اٹیکس کسی پہ نہیں ہونے چاہیے. وہ جتنے بھی اینکرز ہیں جو اس کی کیپٹنسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگوں کو اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک اٹیک کیا ہمارے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اب ہم اسے میسج کریں اور وہ میسج پڑھ کے جو ہے وہ اس پہ عمل کرے، ہو نہیں سکتا. ہم تو ظاہر ہے وہ پبلک فگر ہے، تو ہمیں تو پبلک فگر کے اوپر بات کرنے کا پورا رائٹ ہے. اور جو وہ غلطیاں کر رہا ہے، جس طرح کھلاڑی بھی بتا رہا ہے، آپ بھی بتا رہے ہیں، میں بھی اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں، تو مسٹیکس تو کرتا ہے. لیکن پریس کانفرنس میں آ کے تو لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس طرح کی ڈائریکٹ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس نے بڑا چیپ قسم کی حرکت کی ہے. بے شک وہ بہت اچھا آدمی ہے اور وہ ریزائن بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے تابوت میں آخری کیل نہ ٹھوکے میرا خیال ہے، اور وہ ریلیکس ہو کے جو ہے وہ
اگر کیپٹنسی سے چھوڑنا بھی ہے تو ریلیکس ہو کے اس کو چھوڑے. آج ابھی میں نے دیکھا کہ وہ اگرچہ آؤٹ ہو گئے تقریباً اپنے ٹورنامنٹ سے, ورلڈ کپ سے, لیکن ان کو اس وقت پریکٹس کرنی چاہیے, برین سٹارم سیشن کرنے چاہیے, اور وہ جو ہے بازار میں انڈیا میں ساڑیاں خرید رہے ہیں اپنی بیگم کے لیے. تو مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بدجانہ ہیں. چلیں کوئی بات نہیں ہے, ساڑی خریدنے. کھلاڑی صاحب, who will be the world champion؟ جیسے کہ جی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس وقت انڈیا کی جو ٹیم ہے ان کا لیول وہ ایک اور ہی لیول ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو باقی 3 ٹیمیں ہیں کسی میں بھی اپارٹ فرام آسٹریلیا اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ان کے قریب بھی جا سکیں. تو آئی تھنک جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ ان کا سیمی فائنل اور فائنل بہت یک طرفہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے اس ورلڈ کپ میں وہ بڑی آسانی سے یہ ورلڈ کپ جیت جائیں گے. تو پروفیسر صاحب اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ who will be the world champion؟ اگر بے ایمانی نہیں ہوتی اور بڑا پازیٹیو طریقے سے اگلے میچز ہوتے ہیں, جیسے پہلے لیگ میچز ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر ہے بالکل ہی ون سائیڈڈ انہوں نے کر دیے تھے, ٹیمپر کر کے سچویشنز کو, تو ڈیفینیٹلی آسٹریلیا جیتے گا, کیونکہ آسٹریلیا کو وننگ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ اس پریشر کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر وہی پرابلم رہا تو پھر انڈیا جیت بھی سکتا ہے, لیکن اوبویسلی اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی ورلڈ سے. اچھا جی, تو یہ گوگی کیا ہے؟ یہ گوگی آج کل پاکستان میں آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے اس بات کا کہ فرا گوگی کے جو ایسٹس ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو پروفیسر صاحب کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کچھ نیوز؟ جی, اب تو پورا پاکستان اس کے بارے میں جانتا ہے کہ جب آپ لوگ بھی, آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جب فرق گوگی نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے تھے, یہ آپ کو پتا ہے احسن جمیل گجر کی بیگم صاحبہ ہیں جو کہ بازار کو لانے کا باعث بنے تھے, اور بازار انہی کی وجہ سے آیا تھا, اور جتنے بھی میجر ڈیسیژن تھے پنجاب میں وہ یہی لوگ کرتے تھے مل کے. اور یہ بشرا بی بی کی بہت بیسٹ فرینڈ ہے, جس کو کہ عمران خان نے سپورٹ بھی کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ ایک بچی ہے فرا گوگی, اس کے پیچھے بھی سارے پڑ گئے ہیں, وہ شریف لڑکی ہے, اس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. تو آج وہ کلیئر ہوگی یہ چیز کہ 2020 میں اس نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے تھے 95 ملین کے, اور اس کے بعد ٹریمنڈسلی وہ 420% انکریز ہوئے ہیں, اور آج اس کے ایسیٹس جو ڈکلیئر ہوئے ہیں کل وہ تھے 3.82 بلین. اور اس کے ایسیٹس میں جو اضافہ ہے وہ بالکل ہی عجیب ہے. نہ تو ملک ریاض کا اتنا ایسیٹ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بڑھے گا, نہ کبھی کوئی زرداری کے اتنے ایسیٹس بڑھے ہیں. جو انکریز ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے, یہ 400 گنا زیادہ اضافہ. اٹس سم تھنگ آؤٹ آف دا مائنڈ. ہم بالکل اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا زیادہ پیسہ اور اتنے زیادہ اس کے ایسیٹس کیسے اضافہ ہوئے. اور سنا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ بھاگی بھی ہوئی ہے, تو ابھی اس کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ وہ کہاں ہے. دیکھیں پروفیسر صاحب, آپ نے بڑا زبردست سارا یہ بتایا ہے, لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اس وقت پورا ملک جو گوگی کر رہا ہے, تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ساری پارٹیاں, یہ صرف ایک پتا تھا جو کہ عمران خان کے اگینسٹ انہوں نے یوز کرنا تھا, لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں ہوا, کیونکہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بزدار تیرا نام رہے گا, تو وہ بندہ تو فوراً ہی اس نے مطلب یہ ہے کہ یو ٹرن لے کے وہ تو چلا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ گوگی بھی میرے خیال میں اس کا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا اٹھا ہے, لیکن یہ خاموش ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں, کیونکہ وہ لوگ پیسے ویسے دے کے سب کو چپ کرا دیں گے. لیکن اس میں میرے خیال میں عمران خان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ ابھی دے رہی ہے, کہ انہوں نے مطلب وہ اسٹبن ضدی آدمی تھے, بات نہیں مانتے تھے. جب ان کو پوری مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ مل کے کہتے تھے کہ یار یہ پنجاب سے بزدار کو ہٹاؤ, تو وہ نہیں مانتا تھا. اسی طرح سے جب یہ جنرل عاصم منیر جب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھا, اس نے وتھ پروف یہ آیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں. تو اس پہ اس نے عمران خان نے فرحت گوگی کا نام بھی بتایا تھا. بالکل. تو میرے خیال میں مسئلہ ہی سارا یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں, جو کہ ہر بندے پہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں, تو ابھی ان کو میرے خیال میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں جیل میں. اور یہ گوگی آپ دیکھ لیں گے, گوگی کے بارے میں میری یہ پریڈکشن ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنا پیسے ویسے دیکھے, یہی سارے مطلب شی ول بیسکلی بی پارٹ آف دس ایلیٹ مافیا اینڈ دیٹس اٹ. چلیں جی, اس پوائنٹ پہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو سنتے رہیے, اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ.
تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.